السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ آپ کے امتحان بہت قریب آ چکے ہیں، تو اس وقت بہتر ہے کہ جن لوگوں کا سلیبس پورا ہو گیا ہے وہ اس کو ریوائز کرتے رہیں، دہراتے رہیں، اور آنسر رائٹنگ پریکٹس بھی کریں، یعنی جوابات کو لکھنے کی مشق کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو پچھلے سال کے CBSE کے پیپرز ہو چکے ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ میں بھی کوشش کروں گا 2-3 پیپرز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ان پر کچھ ویلیو پوائنٹس کے کس طرح سالو کیا جائے، حل کیا جائے، اسے آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا، بانٹوں گا۔ اسی جو ہے اس میں آج پری بورڈ کا ایگزام جو ابھی ہوا ہے کچھ ہی دنوں پہلے، آپ نے دیکھا دہلی کے سرکاری اسکولوں میں ہوا ہے، تو اسی میں سے ایک اسکول کا پری بورڈ ایگزامینیشن میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، اور اس میں کچھ ضروری باتیں ہیں کہ کس طرح سے اس پرچے کو حل کیا جائے، اس پر تذکرہ ہوگا۔ CBSE ایگزام بھی آپ کا 80 نمبر کا ہی آئے گا، تو یہ جو پری بورڈ ہے یہ میں نے ہی بنایا تھا اصل میں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس کو CBSE کے پیٹرن کے جتنا زیادہ قریب رکھا جا سکتا تھا اتنا زیادہ قریب رکھا گیا ہے۔ یہ اقتباس دیا گیا ہے، درسی اقتباس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سکون کی نیند۔ سب سے پہلی بات تو یہی، آپ کو سارے اسباق کا نام معلوم ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ویڈیو سن لیں گے، موجود ہیں سارے کے سارے، جو رہ گئے ہیں میں انشاءاللہ بہت جلد وہ پیش کر دوں گا۔ آ، حکومت نے ملک کے چوٹی کے سائنٹسٹوں کو جمع کیا، یہ والا اقتباس دیا ہے، سکون کی نیند سے لیا گیا۔ پہلا سوال، یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا اور اس کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو آپ کو مصنف کا نام بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ افسانہ میں وہ شفیع جاوید کا ہے، اور سکون کی نیند اقبال مجید کا ہے، فوٹوگرافر قرۃ العین حیدر کا ہے۔ اس پر ہم آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنز بھی لے کر آئیں گے تاکہ آپ کی مشق ہو جائے۔ دوسرا سوال ہے، حکومت نے سائنٹسٹوں کو جمع کر کے ان کے سامنے کیا مسئلہ رکھا؟ دیکھ لیں، ہو بہو دیکھیے، حکومت نے ملک کے جو یہ مسئلہ رکھا، ساری بات پوری اتار دیں۔ اگر آپ کو بالکل جواب تلاش نہیں کرنا آتا ہے تو میں بتا رہا ہوں، ملتے جلتے جہاں آپ کو الفاظ نظر آئیں وہیں سے اتارنا شروع کر دیں، اور 1-2 لائن فالتو اتار دیں۔ حالانکہ آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ 12ویں جماعت میں ہیں تو پڑھ کر سمجھ کر جواب دیں گے۔ یہ پانچوں سوال ایسے ہیں کہ یہ بآسانی اقتباس سے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ درسی شعری اقتباس آ گیا، نظم ہے زندگی سے ڈرتے ہو، نون میم راشد کی نظم ہے، تو پہلا سوال تو یہی ہے کہ نظم کا تعلق کس سے ہے اور شاعر کا کیا نام ہے؟ آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بہت سے بچوں کی کاپیز چیک کی تو دیکھا کہ انہوں نے یہ پوری لائنیں اتار دی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ شعری اقتباس کو حل کر رہے ہیں تو شعر کو نہ اتاریں، بالکل یاد رکھیں۔ شعر اتارتے ہی ایگزامینر چیک کرنے والا جب پڑھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے بچہ بالکل انجان ہے، بچے نے اقتباس کے اندر سے یا شعری ٹکڑے کے اندر سے ہو بہو اتار دیا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا۔ بالکل شعری ٹکڑا، شعری زبان استعمال نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنی زبان میں، نثری زبان میں، جیسے میں بول رہا ہوں اس میں جواب لکھنا ہے۔ کہ سوال کیا تھا کہ آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اب آپ اپنے پاس سے جو لکھیں گے نظم سے ملتا جلتا اس پر نمبر ملیں گے، لیکن آپ اس کو اتار دیں گے تو نمبر نہیں ملیں گے۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان جو ہے وہ اگر ایک آدم کی اولاد ہیں، ان سب کا تعلق، ان سب کی جو فطرت یا ان سب کی جو اصل ہے وہ آدم سے مل جاتی ہے، تو سب کے سب آدم ہیں، تو ایک دوسرے سے ڈر، خوف یا یہ دوری کیوں ہے؟ تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم سب ایک ہی ہو، ایک ہی شخص سے تمہارا وجود اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، تو تم جو ہے ایک پوری کائنڈ ہو، ایک قسم ہو، ایک نوع ہو، بنی نوع انسانی کہتے ہیں نا، ہاں۔ پھر ہے سوال کہ آدمی کس چیز سے وابستہ ہے؟ ہاں، اوپر دیکھیں گے آپ کے حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے، ہاں، یہ آدمی ہے وابستہ، حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے۔ حرف اور معنی کے بیچ میں جو مضبوط رشتہ ہے، حرف ظاہر ہوتے ہیں، حرف لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، حرف سمجھتے ہیں، لیٹرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، معنی اس کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے، معنی اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو آدمی جو ہے وہ ظاہر سے بھی جڑا ہوا ہے، یعنی انسانوں سے دیکھیں یا ایک انسان کا ظاہری جسم، اس شعر کے دیکھیں، اس ٹکڑے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، آپ دو جو بھی معنی ہو سکتے ہیں نا آپ وہ لکھیں، آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو نمبر ملیں گے۔ آپ لکھیں کہ حرف اور معنی سے مراد یہ ظاہر اور باطن
حرف ظاہر ہے، حرف جسم ہے، باطن اس کے اندر کی روح ہے۔ تو آدمی جو ہے، جس آدمی کی جس دیکھتے ہیں ہم کہ جس طرح حرف اور معنی کا رشتہ ہے، اسی طرح آدمی کا رشتہ ہے۔ آدمی روح سے، جسم سے وابستہ ہے، اس کا روح اس کی جسم سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ اس کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ اندر سے خوش ہے، اداس ہے، وہ چیز جسم پر نظر آئے گی۔ اور اسی طرح جو کچھ ذہن میں، دماغ میں، دل میں چل رہا ہوتا ہے وہ اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آدمی کے ذہن میں کچھ اور ہو سکتا ہے اور عمل پہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے حرف اور معنی کے رشتہ ہایہان سے آدمی ہے وابستہ۔ آدمی کے دامن سے کیا وابستہ ہے؟ زندگی، اور زندگی سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، خوف، امید، خوشی، غم، تکلیف، ڈر، پریشانی، یہ تمام چیزیں جو زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، جب تک زندگی کا وجود ہے، آدم کا وجود رہے گا انشاءاللہ۔ تو آدمی کا وجود زندگی کے وجود سے وابستہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اور زندگی سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں میں نے بتائی آپ کو، امید، خوف، ڈر، جتنی چیزیں ہیں، غرض روزی کمانا، بھوک کا لگنا، زندگی سے جڑی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی، بڑے سے بڑے مسائل، تمام چیزوں سے زندگی وابستہ، اور انسان جیے جا رہا ہے، اس سے تو نہیں ڈرتا۔ اس کو تو جی آدمی کس چیز سے ڈرتا ہے؟ اب بہت سے بچوں نے کیا کرا، یہ شعر اتار دیے، بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی اس گھڑی سے ڈرتا ہے جو بھی اس کے سامنے نہیں آئی ہے، اس گھڑی سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس گھڑی میں آنے والے وقت میں وہ ہونے والا ہے جو وہ نہیں چاہتا، یا وہ ہونے والا ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی لیے وہ اس سے ڈرتا ہے۔ وہ اس بات کے ہونے کی خبر سے بھی ڈرتا ہے، پتہ لگتا ہے وہ ہونے والی ہے، اس سے بھی ڈرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ ایک سوال کا 100 الفاظ تقریباً 12-13 لائنوں میں لکھنا تھا۔ تو آپ دیکھیں، جب آپ 12-13 لائنوں میں لکھنا ہوتا ہے تو اتنی ہی لائنز میں لکھیں، اور موٹی موٹی باتیں لکھیں، باتوں کو دہرائیں نہیں۔ کسی بھی سوال کا جواب بنانے سے پہلے جو آپ سائڈ میں رف یا آخری پیج پر جو رف خاکہ تیار کرتے ہیں، رف کے لیے لائن کھینچتے ہیں، وہاں پر لکھیں کہ آپ اس کے اندر کیا کیا موٹی باتیں، پہلے پوائنٹس لکھ لیں موٹی موٹے 4-5 کے، کیا کیا لکھوں گا میں اس کے اندر، پھر سارے پوائنٹس کور ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ باتیں جانتے تھے اور کم لکھ پائیں، 12 لائنیں پوری ہو جائیں پھر آپ چھوڑ دیں۔ نہیں، بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک ہی بات کو 4-5 لائن میں کہہ گئے، پھر دوسری بات کو 2 لائن میں کہہ دیا، تیسری بات کو 1 لائن میں کہہ دیا، اس سے جواب آپ کا کمزور ہوتا ہے۔ اب 2 ٹکڑے، سفر نامہ کسے کہتے ہیں، ایک اچھے سفر نامے میں کیا خوبیاں، 5 نمبر کا ہے تو یہ مان کر چلیں کہ پہلا ٹکڑا 2 نمبر کا معلوم ہوتا ہے، اور دوسرے میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے 3 نمبر میں۔ تو کیا خوبیاں آنی چاہیے جب آپ یہ لکھیں گے؟ پہلے اب آپ دیکھیں سفر نامہ کسے کہتے ہیں، تو جواب لکھنے سے پہلے چھوٹی سی ہیڈنگ ڈالیں، سفر نامے کی تعریف، اور ایسے ہیڈنگ ڈال کے پھر اس کو لکھیں، دیکھ کتنا اچھا لگے گا۔ پھر جب آپ سفر نامہ کسے کہتے ہیں 4-5 لائن میں بتا دیں، 4 لائن میں، تو اس کے بعد 5 لائن میں، تو اس کے بعد لکھیں اچھے سفر نامے کی خوبیاں، اور پھر ہیڈنگ ڈال دیں، اور پھر 1 2 3 4 پوائنٹس لکھ دیں، 3 لکھ دیں، 4 لکھ دیں، انشاءاللہ پورے 5 نمبر ملیں گے۔ احمد جمال پاشا کے خاکے کلیم الدین احمد کی کیا کیا خصوصیات ہیں، یہ خاکہ کیوں اہم ہے، کیا کیا اس کی خوبیاں ہیں خاکے کے طور پر، وہ لکھنا ہے اس میں۔ سوال نمبر 4، کوئی 4 سوال کرنے تھے، 2-2 نمبر کا ایک سوال ہے، تو 2 نمبر کا سوال 3 سے 4 لائنوں میں ہو جانا چاہیے۔ خورشید اسلام نے ناول نگاری کی کن ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے؟ آپ نے میں ویڈیو میں بیان کیا، ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ خوجی کا حلیہ بیان کرنا ہے، پستہ قد، پیشانی کیسی ہے، بات بات پہ کیا کرتا ہے۔ حلیہ کا مطلب ہے اس کا ظاہر، 2-3 لائنوں میں لکھیں انشاءاللہ پورے نمبر۔ فوٹوگرافر میں زندگی کی کس حقیقت کو بیان کی؟ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بیان کیا ہے کہ زندگی میں جو چیز بھی جس حال میں موجود ہے آج، اگر اس کا وجود ہے تو وقت آنے والا ہے کہ اس کا وجود نہیں رہے گا۔ زندگی کی ہر چیز کو فنا ہے، وقت مسلسل گزر رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز اپنے عروج سے زوال کی طرف اور پھر خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اتنا لکھ دیں، ہو گیا جواب۔ ہوری کون ہے؟ ہوری ایک غریب کسان ہے، ایک مزدور پریشان، ایک غریب کسان ہے۔ پریم چند کے گودان سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے غین سے لکھا، کاپیز چیک کر رہا تھا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں۔ شہزادے نے ہوا کی دیوی سے کیا سفارش کی تھی؟ سب لوگ غریب جو ہیں وہ مالدار ہو جائیں نا، پریشان حال ہے، دولت نہ ہونے کی وجہ سے بھکمری کی حالت ہے یا پریشان ہے، تو ان سب کے پاس دولت آ جائے، مالا مال ہو جائے۔ 2-3 لائنوں میں جواب لکھے، ہو گیا۔ 4 سوال، 3-3 سوال کا۔ اقبال کی شاعری کی کیا خوبیاں ہیں؟ 3 نمبر کا سوال ہے، کم سے کم 3 خوبیاں، ورنہ 4 خوبیاں بتا دیں، پورے 3 نمبر۔ کیا کیا خوبیاں ہیں آپ جانتے ہیں، کس طرح کی شاعری ہے، پیغامی شاعری ہے، زبان کیسی ہے، فکر ان کا فلسفہ، فلسفے پر شاعری کی بنیاد ہے، قوم کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے، پیغام سے لبریز ہے ان کی شاعری۔ ان کی شاعری میں لفظوں سے زیادہ پیغام پر زور ہے، ان کی شاعری جگاتی ہے، سلاتی نہیں ہے۔
ان کی شاعری سوتے ہوئے کو جھنجھوڑتی ہے، متحرک بناتی ہے۔ ان کی شاعری میں خودی کو کر بلند اتنا، خودی اس پر بہت زور ہے، خودی کی ترقی پر، خودی کی پہچان پر، کہ آدمی اپنی آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے اور اپنی خوبیوں کو پہچان کر ان صلاحیتوں کو پیدا کر کے مضبوط کر کے ان سے کام لے۔ یہ خودی روح ارضی آدم کا استقبال کیوں کرتی ہے؟ ساری کائنات کو جس کہتے ہیں نا آدم کے لیے بنایا گیا، اس کائنات کی تمام چیزوں کو، ان دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے مگر تم آخرت کے لیے۔ تو بہرحال روح ارضی یعنی زمین کی روح، ارضی زمین ہے، روح ارضی زمین کی روح آدم کا استقبال اس لیے کر رہی ہے کہ جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا وہ زمین پر آ رہا ہے۔ وہ ایک جنت میں رہتا تھا، اب جنت سے زمین پر بھیجا جا رہا ہے۔ ہاں اس سے خطا ہوئی تھی جانے انجانے جس بھی طرح، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ بہت بڑے پیغمبر، عظیم پیغمبر ہیں، ہمارے والد ہیں، ہم سب کے پیچھے سے باپ ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ تو استقبال کیوں کر رہی ہے؟ ایک عظیم شخصیت اس کے پاس آ رہی ہے جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے، جس کے لیے سب کچھ سنوارا گیا ہے۔ اسی کو آ کر یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نائب کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، اللہ کی زمین پر انصاف کو قائم کرنا۔ شاعر اپنے ماضی کی صبح کو اس نظم کے اندر کیوں یاد کرتا ہے؟ نظم سن لیجئے، پتہ چل جائے گا، بے حد آسان۔ آپ بیتی کی تعریف 4 سے 5 لائن میں بیان کریں اور ہو گیا۔ ایک نظم کا مرکزی خیال، یہ تو ضرور آنا امتحان، میں نے پورا CBSE پیٹرن پر ہی پیپر بنایا ہے۔ ارتقاء ملک بے سحر و شام، گورے غریباں، تھامس کیا ہے وہ انالوجی ان دا ذہن میں نہیں آ رہا، کنٹری یارڈ، قبرستان، یہ گورے غریباں قبرستان ترجمہ ہے انگریزی، تھامس گرے غالباً اس کا نام ہے۔ بہرحال تینوں پر ویڈیو موجود ہے۔ ایک افسانے کا خلاصہ، پورا خلاصہ لکھ دیں جو آپ نے پڑھا ہے۔ بجوکا پر اتنا اچھا خلاصہ لکھ سکتے ہیں آپ، ساری اہم باتیں لکھ دیں، اس پر بھی ویڈیو موجود ہے۔ 5 نمبر کا سوال ہے، ایک صفحے میں لکھیں، یا چوائس دے دی ہے ایک کے حالات زندگی پر، حالات زندگی، قرۃ العین حیدر، محمد اقبال یعنی علامہ اقبال اور اقبال مجید۔ افسانہ کلرک کی موت کا خلاصہ ویڈیو موجود ہے، پورا خلاصہ لکھ دیں، کیا ہوا، ہال میں بیٹھا ہوا کیا دیکھ رہا تھا، تھیٹر میں بیٹھا ہوا کیا دیکھ رہا تھا، چھینک آئی بریز آلوف کے، اس نے دیکھا کہ کہیں گئی تو نہیں، اس نے دیکھا کہ آگے جنرل ہے، وہ اپنی ٹاٹ کو، اپنے سر کو، گنجے سر کو صاف کر رہا ہے، اسے احساس ہو گیا، تکلیف ہوئی، اس سے معافی مانگنے لگا، کئی مرتبہ 2 3 4 دن تک لگاتار معافی مانگتا رہا، معافی نہ ملنے پر افسوس، اور ہر مرتبہ بریز آلوف کا، جنرل کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا ہوتا۔ کلرک سوچتا میں افسر کو شرمندہ کر رہا ہوں، اور افسر خود شاید بد اخلاقی سے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا، یا تو وہ اس کو کوئی کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا، ارے چھوٹی سی بات ہے، ہو گئی تو ہو گئی، وہ اس جان ہی نہیں رہا تھا کہ اس کلرک نے اس بات کو اپنے دل پر لے لیا ہے، اور وہ معافی جب تک میں نہیں دے دوں گا تب تک اس کو سکون نہیں آئے گا۔ ادھر وہ اپنی شرمندگی میں گھٹے جا رہا تھا اپنی غلطی کے احساس میں، اپنے اندر کے وہ کتنا بد اخلاق انسان ہے، وہ کتنا جو ہے وہ کس قدر گرا ہوا بدتمیز انسان ہے کہ اسے ایک سلیقہ نہیں، اس نے کس طرح تکلیف پہنچا دی، اور اسی تکلیف میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا، بیوی کہتی ہے، غالباً جو بھی کہتے ہیں آپ نے سنا ہے، وہ ایک بار اور معافی جا کر مانگتا ہے، بیوی کہتی ہے نا معافی مانگ لینی چاہیے، آپ کا جنرل نہیں ہے لیکن آپ کو پھر بھی معافی مانگ لینی چاہیے، وہ معاف نہیں کرتا، وہ آتا ہے صوفے پر لیٹتا ہے، اور اسی حال میں شرمندگی کے احساس میں موت آ جاتی ہے۔ خلاصہ لکھ دیا، پورے نمبر مل جائیں گے۔ بیوہ کے ذریعے پریم چند کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ویڈیو موجود ہے۔ دوسری شادی پر زور، یعنی بیوہ کی شادی پر زور، اور بیوہ معاشی اعتبار سے، اکنامک اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہو جائے، جن کی اگر شادیاں ہو ہی نہیں پا رہی ہیں، اول تو پریم چند نے خود دوسری شادی بیوہ سے شادی کی تھی، تو ان کا اصل پیغام تو یہ تھا کہ بیوہ سے جو سماج میں اچھوت کا رویہ، اور بیوہ کو جو گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اسے کسی لائق نہیں سمجھا جاتا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بس اب سمجھا جاتا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی زندگی، اپنا وجود، اپنی روح ہے ہی نہیں، اب اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، اب تو یہ اسی طرح 7 جنموں کا ساتھ، جو بھی پریم چند نے لکھا ہے کہ ان کے سماج میں جو کچھ برائیاں موجود تھیں، اس پر لکھا ہے پریم چند نے، کھل کر لکھا ہے، ہم نہیں بول رہے، پریم چند نے لکھا ہے، اسی ناول کے اندر لکھا ہے۔ تو دوسری شادی یعنی بیوہ کی شادی ہو، اسے برا نہ سمجھا جائے، تاکہ وہ خوشحال زندگی بسر کر سکے، اور معاشی اعتبار سے عورتیں مضبوط ہو جائیں، بیوہ عورتیں، تاکہ وہ عزت کے ساتھ کسی پر بوجھ، ایسے خود غرض معاشرے پر بوجھ نہ بنے، اور اپنا گزارا خود کر سکے۔ اہم کرداروں پر تبصرہ کرنا ہے، اہم جو کردار ہیں ان پر بتانا ہے کہ کس طرح کے کردار ہیں وہ، کیا خوبیاں ہیں ان کی، کیسے ہیں وہ، ان کی کیریکٹرسٹکس، فیچرز، ان کی باتیں۔
ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने यहाँ 10 नंबर के दिए हैं, गालिबा आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर के आ सकते हैं CBSE में, जामिया का मुझे कंफर्म नहीं है। बजूका के मुसन्निफ़ कौन है? सुरेंद्र प्रकाश। सिन्फ के एतबार से ज़र्द पत्तों की बहार एक सफ़रनामा है, सिन्फ के एतबार से ये एक सफ़रनामा है। तनकीदी मजमून 2 हैं, खोजी एक मुताला और उमराव जानदा खुर्शीदुल इस्लाम का, आपके अंदर 2 हैं। यादें का आप जानते हैं क्या है, और अफसाने कितने हैं आपने वो भी देख रखे हैं। फोटोग्राफर एक अफसाना है, बजूका, सुकून की नींद, मैं वो और लम्हे, ये तमाम आपकी किताब में। नज़्म है नून मिम राशिद की, ज़िंदगी से डरते हो। अल्लामा इकबाल की रूह अर्ज़ी आपकी किताब में है। जमील मजहरी की इर्तिका आपकी किताब में है। हाली की पैदाइश पानीपत में हुई थी। तबा तबाई का तखल्लुस आप जानते हैं, तबा तबाई इनकी नज़्म है, गोरे गरीबा, तर्जमा किया है इन्होंने। गालिब जदीद शारा की मजलिस में ये पैरोडी तंज़ो मिज़ाहिया मजमून है, और किसका है? कन्हैया लाल कपूर का है। मुसन्निफ़ किस मुल्क के सफ़र की दास्तान सुना रहा है? पाकिस्तान गए थे वापस वो। इंशाइया की इब्तदा में सर सैयद का रोल बहुत अहम है। अहमद जमाल पाशा का असली नाम नुज़हत पाशा है, मोहम्मद नुज़हत पाशा। कौन सी तसनीफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी की है? आप जानते हैं, मच्छर एक इंशाइया ख्वाजा हसन निज़ामी का है। मरहूम की याद में मरहूम साइकिल को कहा गया है ना, उसे फेंक दिया गया फिर आखिर में। कौन सी नज़म अंग्रेज़ी ज़बान के शायर थॉमस ग्रे की नज़म का उर्दू तर्जमा है? गोरे गरीबा। 20 सवाल है, देखिए। नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कहाँ किया गया? कलकत्ता में किया गया। खोजी एक मुताला तनकीदी मजमून है। इस आबाद खराबे में किसकी आप बीती है? अख्तरुल ईमान की है। यहाँ हो गया आपका, 16 सवाल थे। शुक्रिया, आइंदा और भी पेपर्स शेयर किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।